میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین پروگرام ہے۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حدیث پاک بھی یاد کریں گے، اسلامک ہسٹری بھی سنیں گے، کرامات صحابہ یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھیں گے۔ تو آپ نے اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ داؤد بھائی موجود ہیں، اور آپ کا نام؟ عبد المنان بھائی موجود ہیں، اور علی رضا بھائی موجود ہیں، اور شکیل بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے، تو آپ نے بھی توجہ کے ساتھ شامل رہنا ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم حدیث پاک یاد کریں گے، آپ سب نے یاد کرنی ہے۔ جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ نے حدیث پاک بھی یاد کرنی ہے۔ آپ کو حدیث پاک دکھائی جائے گی تو آپ نے اس کی پکچر لینی ہے اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر سینڈ کرنا ہے۔ تو حدیث پاک کون کون یاد کرے گا؟ جی انشاءاللہ سب یاد کریں گے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ تو انشاءاللہ پہلے حدیث پاک عربی میں ہم یاد کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو اب دیکھ رہے ہیں، آپ پکچر لے لیں اور ہمیں لکھ کر سینڈ کریں۔ تو آئیے پھر یہ حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ خلقت الملائکۃ، خلقت الملائکۃ، آواز سے یاد کرنا ہے، خلقت الملائکۃ، خلقت الملائکۃ، خلقت الملائکۃ خلقت الملائکۃ من نور، من نور، من نور، من نور، خلقت الملائکۃ 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 من نور۔ خلقت الملائکۃ من نور۔ کس کس کو یاد ہوئی؟ جی داؤد بھائی۔ خلقت الملائکۃ نور، من نور، من نور، خلقت الملائکۃ من نور، علی رضا بھائی۔ خلقت الملائکۃ من نور۔ ماشاء اللہ۔ تو اب اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ فرشتوں کو
نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی ترجمہ کس کس کو یاد ہوا؟ علی رضا بھائی. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی داؤد بھائی. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی عبد المنان بھائی. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی شکیل بھائی. کو نور سے پیدا کیا گیا. ماشاء اللہ. تو اب یہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ یہ کون سنائے گا؟ علی رضا بھائی. والملائکۃ خلقت الملائکۃ من نور. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی شکیل بھائی. خلقت الملائکۃ من نور. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی داؤد بھائی. خلقت الملائکۃ من نور. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. خلقت الملائکۃ من نور. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. یہ آج کی حدیث پاک ہے. تو حسین بھائی سے یہ سنتے ہیں. جی خلقت الملائکۃ من نور. خلقت الملائکۃ من نور. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. ماشاء اللہ. تو یہاں پر حدیث پاک تقریباً یاد ہو چکی ہے. تو پھر بڑھتے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے پکچرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی الحدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ. علم حاصل کرنا فرض ہے. مریم نور عطاریہ بہاول نگر سے ماشاء اللہ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر سینڈ کی ہے اور بہت ہی اچھے فریم کے اندر انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے. نیکسٹ پکچر. نعما سحور المؤمن تمرو. کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے. جویریہ انجم اسلام آباد سے اور ماشاء اللہ انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے اور پکچرز بھی بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے کھانے کا برتن بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کھجوریں بھی بنانے کی کوشش کی ہیں ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدعاء سلاح المؤمن عماد الدین. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل بنت ایوب عطاریہ ہند سے ماشاء اللہ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے اور اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے. نیکسٹ پکچر. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمہ. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاطمہ عطاریہ فرام منچن آباد ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے اور ڈیزائننگ بھی بڑے ہی زبردست انداز سے انہوں نے کی ہے. نیکسٹ پکچر. ارحمو ترحمو. رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. قرات عطاریہ کراچی سے ماشاء اللہ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. ماء البحر طہور. سمندر کا پانی پاک ہے. جویریہ انجم اسلام آباد سے اور یہاں پر انہوں نے سورج کی تصویر بھی بنائی ہے, درخت بھی بنایا ہے, سمندر بنانے کی کوشش کی ہے ماشاء اللہ اچھا انداز ہے. نیکسٹ پکچر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان. حیا ایمان سے ہے. الطہور نصف الایمان. پاکی نصف ایمان ہے. سیدہ منیبہ عطاریہ حیدرآباد سے دو انہوں نے حدیث پاک لکھی ہیں اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے فریم بنایا ہے اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ہے. نیکسٹ پکچر. آج کی پیاری حدیث. انما انا قاسم واللہ یعطی. میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے. رضا عطاریہ فرام اسلام آباد ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث. ان الدین یسرن. بے شک دین آسان ہے. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. سیدہ منیبہ عطاریہ حیدرآباد سے یہاں پر بھی انہوں نے بڑے زبردست انداز سے حدیث پاک لکھی ہے اور اچھے انداز سے صفائی ستھرائی کے ساتھ انہوں نے عربی لکھی ہے کہ پڑھنے میں آسانی ہو. نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین. الحدیث. الصدقۃ برہان. صدقہ دلیل ہے. شگفتہ تارکہ
यूपी हिंद से। माशाअल्लाह। हमने किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स देखी, तो आपने अच्छे अंदाज से हमें पिक्चर सेंड करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हदीस पाक लिखकर सेंड करें। हम आपको रोज़ाना हदीस पाक दिखाते हैं जब हमारे ये प्रोग्राम होता है, तो आप उसकी पिक्चर लिया करें और अच्छे अंदाज से हमें सेंड किया करें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं हुसैन भाई के सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या
नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी शाह है दूसरा सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी माशाअल्लाह। हुसैन भाई ने कलाम सुनाया, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इस्लाम और साइंस, और आज हम अपने सेगमेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत के बारे में सुनेंगे और नियत करनी है कि इस पर अमल भी करेंगे। तो तवज्जो के साथ सुनना है, इंशाअल्लाह सवालात भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सोते वक्त सुरमा लगाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने लगते तो अपनी मुबारक आंखों में सुरमा लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? सुरमा लगाया करते। सुरमा लगाया करते थे। जब सोने लगते थे तो सुरमा लगाया करते थे। तो इसलिए हमें भी सोने से पहले सुन्नत पर अमल की नीयत से अपनी आंखों में सुरमा लगाना चाहिए। इससे हमें सुरमा लगाने की सुन्नत का भी सवाब मिलेगा और साथ ही साथ इसके फ़ायदे भी हासिल होंगे, इसके बेनिफिट्स भी हासिल होंगे। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मिद है। कौन सा? इस्मिद। कौन सा? इस्मिद। बोलिए, कौन सा सुरमा तमाम सुरमों में अफजल है? इस्मिद। इस्मिद है कि ये निगाह को रोशन करता है और पलकें उगाता है। एक सुरमा है जिसका नाम है इस्मिद। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मिद है कि ये निगाह को रोशन करता है और पलकें उगाता है। और प्यारे बच्चों, बात की जाए दौरे जदीद में होने वाली तहकीक की, तो मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सुरमा लगाने से इंसान को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। रिसर्च हुई, जब साइंस ने इस बारे में रिसर्च की कि सुरमा लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे नज़र आए। आंखों के एक्सपर्ट के मुताबिक सुरमा आंखों की बीमारियों से बचाता है। सुरमा लगाने से आंखों की बीमारियां नहीं होती, आंखों की बीमारियां नहीं होती। इसी तरह सुरमा इस्तेमाल करने वाले की नज़र कमज़ोर नहीं होती। सुरमा जो इस्तेमाल करता है उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होती। सुरमा आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों में खूबसूरती पैदा करता है और आंख जैसी एक बहुत ही अहम नेमत की हिफाजत करता है। सुरमा लगाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और साथ ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया है कि कौन सा सुरमा इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा सुरमा इस्तेमाल करना चाहिए? इस्मिद। इस्मिद। कौन सा? इस्मिद। आवाज़ से, कौन सा? इस्मिद। जी, इसमें सुरमा इस्तेमाल करना चाहिए कि ये निगाह को रोशन करता और पलकें उगाता है। और साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो बहुत सारे फ़ायदे नज़र आए। सुरमा लगाने से सुरमा इस्तेमाल करने वाले की नज़र कमज़ोर नहीं होती, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सुरमा आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बल्कि सुरमे से आंखों की रोशनी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। आंखों में खूबसूरती पैदा करता और आंख जैसे एक बहुत ही अहम नेमत की हिफाजत करता है। तो हमें सुन्नत की नियत से सुरमा इस्तेमाल करना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुरमा लगाया करते थे। किस वक्त लगाया करते थे? रात को सोते वक्त। जी दाऊद भाई, रात को सोते वक्त।
رات کو سونے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی سنت کی نیت سے سرما لگانا چاہیے اور پھر انشاءاللہ اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ سرما لگانے کے چند فائدے کون بتائے گا؟ جی علی رضا بھائی۔ سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی، سرما لگانے سے پلکیں بڑھتی ہیں، اگتی ہیں۔ سرما لگانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، سرما استعمال کرنے والے کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ اور کون سا سرما استعمال کرنا چاہیے؟ اس میں سرما استعمال کرنا چاہیے۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے، اور پلکیں اگاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اور پچھلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے سرما لگانے کی سنت کے بارے میں سنا، تو اس سیگمنٹ میں بھی ہم ایک پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے۔ اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پیاری سی سنت کے بارے میں سنیں گے وہ سنت ہے کھجور کھانا۔ کون سی سنت؟ کھجور کھانا۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ اور پیارے بچوں، کھجور کی خاص بات یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا کیا گیا۔ جو سب سے پہلے درخت پیدا کیا گیا وہ کھجور کا تھا۔ اور کس سے پیدا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا کیا گیا۔ اور کھجور کے بینیفٹس تو خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے سرمے کے بارے میں سنا تھا کہ سرمے کے بارے میں جب تحقیق ہوئی تو فائدے نظر آئے، لیکن کھجور کے بارے میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فائدے بتائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اور ایک اور فرمان ہے، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ کون سی کھجور؟ داؤد بھائی۔ اجوا کھجور یہ کھجوروں کی قسموں میں سے ایک کھجور ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ تو ہمیں بھی کھجوریں استعمال کرنی چاہیے، کھجوریں کھانی چاہیے۔ کھجور کھانے سے ہمارے جسم میں انرجی آئے گی۔ کیا آئے گی؟ انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ دیکھیں، کھجور ہم کھائیں گے تو ہمیں اس سے سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر ہم سنت کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں پھر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر سنت میں فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے، نقصان اور فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے، ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں کس چیز کے بارے میں سنا؟ عبد المنان بھائی۔ کھجور کے بارے میں۔ جی، تو کون سی کھجور کھانی چاہیے؟ اجوا۔ جی، مختلف قسمیں ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اجوا کھجور، اور اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے، تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے اور ہمیں کھانی چاہیے۔ اس سے ہمارے جسم میں انرجی آئے گی۔ اور یہ تو بہت ہی آسان سنت ہے، اگر ہم کھجور کھا رہے ہوں تو ہم اس سے پہلے سنت کی نیت کر لیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے قول یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے قول یاد کریں، اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ قول۔ تو آئیے آپ کو قول دکھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، قول ہے جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت
قریب ہے، یہ آج کا قول ہے، انشاءاللہ یاد کریں گے۔ جی تو آئیے یاد کرتے ہیں۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، 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 شیطان اس سے بہت قریب 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 ہے، جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ جو شیطان کو شریف سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ کس کو یاد ہوا؟ عبد المنان بھائی۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ علی رضا بھائی۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ جی داؤد بھائی۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ شکیل بھائی۔ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ جی ہاں، قول ہے جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے، یہ آج کا قول ہے، اور یہ قول ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کن کا ہے؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جو شیطان کو دور سمجھتا ہے، شیطان اس سے بہت قریب ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے قول یاد کیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے حسین بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گری نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اگلے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اگلے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا کون تیرے سوا آگنے خبر، اپنے گرے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانو سے ہوا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانو سے ہوا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں
کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اور میری آس کی ڈوری تیرے بجدل سے جڑی میری ہر آس کی ڈوری تیرے پنجتن سے جڑی تیرے پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لہت میں اتر جاؤں بے خطر ہو کے لہت میں اتر جاؤں اپنے گرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا پیارا سا کلام سنایا. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہے سیگمنٹ کرامات صحابہ. اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامات سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابیوں کی کرامات سنتے ہیں. اور آج ہم جن صحابی کی کرامات سنیں گے وہ ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آج ہم کرامات سنیں گے. یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو آج ہم ان کی کرامت سنیں گے اور وہ اس طرح ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے قبر والوں سے باتیں کی. آپ رضی اللہ عنہ نے کن سے باتیں کی؟ قبر والوں سے باتیں کی. تو پھر آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں. پیارے بچوں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں قبر والوں سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرمایا ہمارے پاس تمہارے لیے نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری رہائش گاہیں تمہارے گھر دوسرے لوگوں سے آباد ہو گئے، تمہارے مال و دولت ڈیوائیڈ ہو گئے. اور پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کے بعد ایک قبر والے نے تمام قبر والوں کی طرف سے جواب دیا اور کہنے لگا اے عمر بن خطاب ہماری طرف سے آپ کے لیے نئی خبریں یہ ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں مل چکا. ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں مل چکا. اللہ پاک کی راہ میں خرچ کی جانے والی رقم سے ہمیں فائدہ ہوا، دنیا میں چھوڑی ہوئی رقم سے ہمیں کمپلیٹلی نقصان ہوا. تو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قبر والوں سے باتیں کی. کس سے؟ قبر والوں سے باتیں کی. جنت البقیع جو مدینہ شریف میں قبرستان ہے اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے قبر والوں سے باتیں کی. تو یہ آپ رضی اللہ عنہ کی بہت ہی
بڑی کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قبر والوں سے باتیں کی۔ تو آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں کون سے صحابی کی کرامت سنی؟ علی رضا بھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہم نے کرامت سنی۔ تو کرامت کیا تھی؟ جی علی رضا بھائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے قبر والوں سے باتیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے مشہور قبرستان میں قبر والوں سے باتیں کر رہے تھے۔ قبر والوں نے ان کا جواب دیا، تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک یہ بہت ہی بڑی کرامت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قبر والوں سے باتیں کی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک دین کی پیاری سی بات سنیں گے، اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا، مشکل وقت میں صبر کرنا۔ پیارے بچوں، انسان کی اصل کامیابی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور مشکل وقت میں صبر کرے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا صبر کرنے والے اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت کے وقت بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں بہت ساری پریشانیاں پیش آئی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، جس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی جب کبھی پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں یا بیمار ہوں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں چلانا نہیں چاہیے۔ جیسے کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو چلانے سے بہتر ہے صبر کریں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور آپ اگر بیمار ہیں تو آپ تندرست تو تبھی ہوں گے جب اللہ پاک نے چاہا۔ اگر آپ شور مچائیں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہے سیگمنٹ اسلامک ہسٹری، اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں سنتے ہیں، اور ہم اپنے سیگمنٹ میں اسلام کی ہسٹری سنتے ہیں۔ تو آج ہم ایک مسجد کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ کون سی مسجد کے بارے میں؟
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، مدینہ شریف میں مسجد ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بھی ہمیں اس مسجد میں آنا نصیب فرمائے، مدینہ شریف کی بار بار زیارت کروائے. تو یہ پیاری سی مسجد ہے، اور اس پیاری سی مسجد کی زمین پر پہلے کیا ہوا کرتا تھا، یہ زمین کس کی تھی، اس زمین پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کب ہوئی، اور اس تعمیر میں کس نے حصہ ملایا تھا، یہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو تب معلوم ہوں گی جب ہم واقعہ سنیں گے. تو پھر آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں. پیارے بچوں، مدینہ شریف کی ایک بہت ہی پیاری اور شاندار مسجد نبوی ہے، اور اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اسی مسجد میں سبز گنبد کے نیچے ہے. جو ہم سبز گنبد دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف ہے، روضہ مبارک ہے. تو اس مسجد کی سب سے خاص بات یہی ہے. اور تو پیارے بچوں، اس مسجد کی تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ شریف سے کہاں ہجرت کی تھی؟ مدینہ شریف ہجرت کی تھی. مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے تھے. تو ان دنوں میں مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. اب مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے، تو اس وقت مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. اس لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی. مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک باغ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا کہ یہاں پر مسجد بنائیں گے. تو اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمین کو خریدنا چاہتے تھے وہ زمین دو بچوں کی تھی. کن کی تھی؟ دو بچوں کی. کن کی تھی؟ دو بچوں کی تھی، جن کا نام سہیل اور سہل تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا جو بچے اس باغ کے مالک تھے، اور ان سے باغ خریدنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے. تو انہوں نے عرض کیا، جو بچے تھے انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو یہ جگہ بطور نذرانہ یعنی تحفہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کے پیسے نہ لیں اور اسے اللہ پاک کی راہ میں مسجد بنانے کے لیے دے دیں. وہ بچے یہ بول رہے تھے کہ آپ لے لیں ہم سے یہ جگہ، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم بطور نذرانہ یعنی تحفے کے طور پر آپ کو یہ پیش کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ اس جگہ کو بغیر قیمت کے لیا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو خریدا اور اس جگہ کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ خریدی اور رقم کس نے ادا فرمائی؟ جی ہاں، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کی قیمت ادا فرمائی جہاں مسجد بنانے کا ارادہ تھا. پیارے بچوں، اس مسجد کی تعمیر ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوئی. کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوئی. اسلامی جو سال ہوتا ہے اس کا یہ تیسرا مہینہ ہوتا ہے ربیع الاول، اور اس میں اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. اور اس مسجد کی تعمیر کی شروعات اس طرح ہوئی کہ پہلا پتھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تیسرا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، اور چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رکھا. کس طرح شروعات ہوئی کہ پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اس کے بعد جو تین خلیفہ تھے باری باری انہوں نے رکھا. پہلے حضرت ابوبکر نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر حضرت عمر فاروق نے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما نے یہ پتھر رکھا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس مسجد کی تعمیر کے لیے صحابہ اکرام ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد کی تعمیر میں شریک تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد کی تعمیر میں شریک تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، اور جب اینٹ اٹھا کر لاتے تھے
تو اس کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے تھے. عربی میں شعر ہے کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ پاک، بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. اور اس طرح اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی. اور اس مسجد کا کیا نام تھا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کا نام ہے. اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے. تو آئیے آخر میں یہ سنتے ہیں کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے. اس مسجد میں اگر ایک نماز ادا کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا، آئیے یہ بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ، ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس مسجد کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی عبادت حاضر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اسلامک ہسٹری. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین